السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلے درس میں معلوم ہوا کہ تیمم جو ہے وہ وضو کا فائدہ دیتا ہے اور غسل کا بھی فائدہ دیتا ہے۔ یعنی تیمم کا دو فائدہ ہے، ایک وضو کا، وضو کرنے سے اگر کسی آدمی کو بیماری بڑھ جانے کا یا پھر پانی نہ ملنے کی صورت میں ہے نا، وضو کی جگہ پر وہ تیمم کرے گا۔ اسی طرح پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ غسل کی جگہ پر بھی وہ تیمم کرے گا، یا پانی اس کے لیے نقصان دہ ہو دونوں صورتوں میں، وضو کی صورتوں میں یا غسل کرنے کی صورتوں میں، تو دونوں صورتوں میں وہ پاک مٹی سے وہ تیمم کر کے اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے، باوضو کر سکتا ہے۔ چلیے آج ہم جانتے ہیں کہ تیمم کیسے کیا جاتا ہے۔ تیمم پاک، جیسے معلوم ہوا آپ کو، تیمم کہتے ہی اسی چیز کو ہے کہ پاکی کی نیت کر کے، وضو کی نیت کر کے پاک مٹی پر ہاتھ مار کر کے اس کو منہ اور ہاتھ میں مل لینے کا نام تیمم ہے۔ تو تیمم ایسے ہی کیا جاتا ہے، پاک مٹی پر ہاتھ مارنے کا نام ہے، مار کے پھر اس میں پھونکنا ہے، ایسے کر کے پھونک کر کے پھر چہرے پہ ملنا ہے، اور آپ کا جو بایاں ہاتھ ہے وہ داہنے ہاتھ پہ ایسے ملنا ہے، اور داہنا ہاتھ جو ہے آپ کا وہ بائیں ہاتھ پہ ملنا، اور بایاں ہاتھ ایسے داہنے ہاتھ پہ ایسے مل لینا ہے۔ آپ کا وضو ہو گیا، آپ وضو کرنا چاہتے ہیں تو، اور اگر غسل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا غسل ہو گیا صرف ایک تیمم سے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ یہ روایت آپ کو وضو کا، تیمم کا طریقہ آپ کو دیکھنا ہو تو آپ صحیح بخاری آپ دیکھیں گے کتاب التیمم، وہاں آپ کو ملے گی، صحیح مسلم کتاب الحیض، اسی طریقے سے ابو داؤد میں بھی یہ حدیث آئی ہے کتاب الطہارہ باب التیمم کے اندر، حدیث نمبر ہے 321 ابو داؤد میں۔ حضرت عمار حدیث کو بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، اور سفر میں ہی ہم جنوبی ہو گئے، ناپاک ہو گئے، نہانے کی حاجت پیش آ گئی۔ تو سفر میں چونکہ پانی کی دقت ہوا کرتی، اس زمانے میں پیدل سفر اور کیسے راستے ہوا کرتے تھے، پوری زمینی بنجر ہوا کرتی تھی، پانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہوتا تھا۔ تو بیان کرتے ہیں کہ پانی نہیں ملا، پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ کیا کرے، انہوں نے کیا کیا، وہ مٹی پر لوٹ پوٹ ہو گئے، اور پھر پورا حال زار آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے پانی نہ ملنے کی صورت میں ایسے ایسے میں نے تیمم کر لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا طریقہ سکھایا اور فرمایا، دونوں ہاتھ آپ نے زمین پہ مارا، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ فَنَفَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ۔ آپ نے دونوں ہاتھ مارا، پھر اس میں پھونک لگائی، اور پھر چہرے پہ آپ نے ایسے کر کے مسح کیا، پھر آپ نے داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پہ ایسے کیا، اور بائیں ہاتھ ایسے داہنے ہاتھ پہ ایسے مسح کیا۔ تو یہ آپ نے وضو کا طریقہ سکھایا، اور سکھاتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے لیے یہی کافی تھا، یعنی تیمم کر لینا ہی کافی تھا۔ تو اس آج کے درس میں معلوم ہوا کہ تیمم کیسے کیا جاتا ہے اور کن حالتوں میں کیا جاتا ہے۔ پہلے کے درس میں بھی معلوم ہوا اور آج بھی معلوم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔